अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहारे कुरान। 18वां पारा। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह मोमिनून मुकम्मल, सूरह नूर मुकम्मल, सूरह फुरकान इब्तदाई हिस्सा। नंबर 1, सूरह मोमिनून में 7 बातें ये हैं। नंबर 1, इस्तेहकाक जन्नत की 7 सफ़ात। नंबर 2, तख्लीक़ इंसान के 9 मराहिल। नंबर 3, तौहीद। नंबर 4, अंबिया के किस्से। नंबर 5, नेक लोगों की 4 सफ़ात। नंबर 6, ना मानने वालों के इनकार की असल वजह। नंबर 7, क़यामत। नंबर 1, इस्तेहकाके जन्नत की 7 सफ़ात। नंबर 1, ईमान। नंबर 2, नमाज में खुशू। नंबर 3, एराज़ अनिल लग़्व। नंबर 4, ज़कात। नंबर 5, पाक दामनी। नंबर 6, अमानतदारी। नंबर 7, नमाज़ों की हिफाजत। नंबर 2, तख्लीक़ इंसान के 9 मराहिल। नंबर 1, मट्टी। नंबर 2, मन्नी। नंबर 3, जमा हुआ खून। नंबर 4, लोथड़ा। नंबर 5, हड्डी। नंबर 6, गोश्त का लिबास। नंबर 7, इंसान। नंबर 8, मौत। नंबर 9, दोबारा जिंदगी। नंबर 3, तौहीद। आगाज़ सूरत में तौहीद के 3 दलाइल हैं। नंबर 1, आसमानों की तख्लीक। नंबर 2, बारिश और गल्लाजात। नंबर 3, चौपाए और उनके मुनाफे। नंबर 4, अंबियाए कराम के किस्से। नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र। नंबर 2, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत मरियम का तज़करा। नंबर 5, नेक लोगों की 4 सफ़ात। नंबर 1, अल्लाह से डरते हैं। नंबर 2, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नंबर 3, शिर्क और रिया नहीं करते। नंबर 4, नेकियों के बावस्फ दिल ही दिल में डरते हैं कि उन्हें अल्लाह के पास जाना है। नंबर 6, ना मानने वालों के इनकार की असल वजह। उनके इनकार करने और झुटलाने की ना ये वजह है कि आप कोई ऐसी निजी बात लेकर आए हैं जो पिछले अंबियाए कराम लेकर ना आए हों, ना आपके आला अखलाक उन लोगों से पोशीदा हैं, और ना ये सचमुच आपको माज़ल्ला मजनून समझते हैं, और ना उनके इनकार की ये वजह है कि आप उनसे मुआवजा मांग रहे हैं। असल वजह उसके बरक्स ये है कि हक की जो बात आप लेकर आए हैं वो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ है, इसलिए उसे झुटलाने के मुख्तलिफ बहाने बनाते रहते हैं। नंबर 7, क़यामत। रोज़े क़यामत जिसके अमाल का तराजू वज़नी होगा वो कामयाब है, और जिसके अमाल का तराजू हल्का होगा वो नाकाम है। नंबर 2, सूरह नूर में 2 बातें ये हैं। नंबर 1, 16 अहकाम व आदाब। नंबर 2, अहले हक और अहले बातिल की 3 मिसालें। नंबर 1, 16 अहकाम व आदाब। ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा 100 कूड़े हैं। अहादीस से साबित है कि ये हुक्म गैर शादीशुदा के लिए है। बदकार मर्द या औरत को निकाह के लिए पसंद करना मुसलमानों पर हराम है। आकिल बालिग पाक दामन मर्द या औरत पर बगैर गवाहों के ज़ना की तोहमत लगाने वाले की सज़ा 80 कोड़े हैं। मियाँ बीवी के लिए बजाय गवाहों के लुआन का हुक्म है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बाज़ मुनाफिकीन ने बोहतान लगाया
جو کہ بہت بڑا بہتان تھا۔ مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان ترازی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ کی ترغیب، جو غلام یا بندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہاری خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کی ظاہری کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علل نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافذ سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ نمبر 3، سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ نمبر 2، قرآن کی حقانیت۔ نمبر 3، رسالت۔ نمبر 4، قیامت۔ نمبر 1، توحید۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپاتلا انداز عطا کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی حقانیت۔ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ نمبر 2، یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ نمبر 3، رسالت۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے،
اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ نمبر 4، قیامت۔ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑی بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسلام شناسی۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔